اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ حصہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد اور دنیا سے وصال فرمانے تک دعوت اسلامی کے مختلف درجات ہیں، مختلف مرحلے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا پہلا مرحلہ دعوت کا یہ خفیہ تھا، خفیہ دعوت، اور اس کا سلسلہ 3 سال تک جاری رہا۔ پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوا اور یہ دعوت کا سلسلہ اعلانیہ تھا اور صرف زبان سے تھا، اور یہ سلسلہ ہجرت تک جاری رہا۔ اور پھر تیسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت زبان کے ساتھ بھی اور ساتھ ساتھ سرکشوں اور جنگ کا آغاز کرنے والوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے یہ مرحلہ صلح حدیبیہ تک اس کا سلسلہ جاری رہا۔ اور دعوت کا چوتھا مرحلہ یہ دعوت بھی اعلانیہ تھی اور ساتھ ساتھ مشرکین، ملحدین، بت پرستوں اور ان تمام لوگوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جنہوں نے راہ دعوت میں رکاوٹ کھڑی کی یا دعوت و تبلیغ کے باوجود اسلام قبول نہیں کیا، یہی وہ مرحلہ ہے جس پر اسلامی شریعت کا نظام قائم ہے کہ دعوت بھی ہو اور اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کے لیے پھر بزور بازو جہاد بھی ہو۔ تو یہ آپ کی زندگی کا چوتھا مرحلہ تھا۔ سب سے پہلے جو مرحلہ تھا وہ خفیہ دعوت کا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کی تعمیل کرنے لگے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا لوگوں کو میرا پیغام دو اور لوگوں کو اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کی عبادت اور بت پرستی کو ترک کرنے کی دعوت دو۔ لیکن یہ کام آپ خفیہ طریقے سے انجام دینے لگے، اس اندیشے سے کہیں قریش جو شرک اور بت پرستی میں بڑے متعصب ہیں کہیں وہ بھڑک نہ جائے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے عمومی مجلسوں میں اپنی دعوت نہیں پیش کرتے تھے، بلکہ صرف آپ کے سامنے، اور آپ کی دعوت ان لوگوں کے سامنے ہوتی جن سے آپ کا کچھ تعلق تھا، جان پہچان ہوتی۔ سب سے پہلے جن خوش نصیب لوگوں کو دعوت اسلام کی قبولیت کی توفیق نصیب میں ہوئی ان میں حضرت خدیجہ ہیں، حضرت علی ہیں، اور آزاد کردہ غلام منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عثمان ہیں، زبیر بن عوام ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ وہ مبارک اور خوش نصیب ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام میں پہل کی اور سب سے پہلے آپ کی دعوت قبول کرنے والوں میں تھے۔ یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خفیہ طریقے سے ملتے تھے، اور جب ان میں سے کسی کو عبادت کی ضرورت ہوتی تو مکہ کے گھاٹیوں میں چلا جاتا تھا تاکہ وہ قریش کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ جب دارہ اسلام میں آنے والوں کی تعداد 30 سے بھی زائد ہو گئی، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تربیت گاہ، پہلی تعلیم گاہ، پہلی دینی درسگاہ حضرت ارقم بن ارقم کے گھر کو اس کے لیے اس کا انتخاب فرمایا۔ یہاں آپ کے پاس لوگ آتے، تعلیم حاصل کرتے، ان کی تربیت ہوتی، اور جب تعداد 40 تک ہو گئی تو ان میں اکثر تعداد ان لوگوں کی تھی جو فقراء تھے، غلام تھے، اور ان کی قریش کے ہاں کوئی خاص حیثیت نہیں تھی۔ وہ اسلام کے قبول کرنے میں سابقین میں تھے، انہیں پہلے دولت ملی۔
اب اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام کی یہ ابتدائی دعوت جو آپ کی رازداری کی شکل میں تھی، یہ رازداری کسی خوف کی وجہ سے نہیں تھی، اس لیے کہ جب آپ کو اللہ رب العزت نے دعوت کی ذمہ داری آپ پہ ڈالی تو آپ سے یوں کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، تو آپ کو یہ معلوم تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور آپ کو یہ بھی یقین تھا کہ اس ذات نے مجھے رسول بنایا ہے، میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، وہ میری حفاظت بھی فرمائیں گے اور مجھے لوگوں کے شر سے بھی بچائیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ اسی انداز سے لوگوں سے ملاقات کریں، خفیہ انداز میں لوگوں کو دعوت دیں۔ اگر آپ کو یہ حکم ہوتا کہ آپ علی الاعلان دعوت دیں تو آپ یقیناً ایک لمحے کے لیے بھی اس میں توقف نہ کرتے اور وہی طریقہ اختیار کرتے جس کا آپ کو حکم ملتا، لیکن اللہ نے آپ کو الہام کیا اور آپ کا الہام وہ وہی ہوا کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت کا آغاز ابتداءً خفیہ طور پہ کیا اور اسی کو اختیار کیا۔